تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قریب ہے۔ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے تک پہنچائے اور اس مہینے کی وہ بہاریں وہ برکتیں ہمیں دیکھنا اور ہمیں پانا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں اور اس کی رفتیں اتنی بلند ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یعنی اس مہینے کی عظمت اتنی بڑی، اللہ کسی اور مہینے میں بھی نازل فرما سکتا تھا قرآن کو، لیکن اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرما کر اس مہینے کو عزت اور اکرام عطا فرمایا۔ اتنا بابرکت یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اتنی رفتوں کا اتنی برکتوں کا حامل ہے کہ جس کے بارے میں اچھا رمضان کی اپنی برکتیں، رمضان کی اپنی برکتیں، اس میں روزے کی اپنی برکتیں، اس میں سحر و افطار کی اپنی برکتیں، تراویح کی اپنی برکتیں، قرآن پڑھنے دیکھنے سننے کی اپنی برکتیں، صدقہ و خیرات کرنے کی اپنی برکتیں، نفل ادا کرنے کی اپنی برکتیں، فرض ادا کرنے کی اپنی برکتیں۔ یہ رمضان برکت ہی برکت ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، توجہ سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور تمام شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ اس حدیث پر، شیطانوں کا قید کر دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا، صرف جنت کے دروازے کھولے رکھنا، یہ اللہ کی رحمت 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 ہی رحمت ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میرے بندے خوف نہ کھائیں، میرے بندے خوف نہ کھائیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں، بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ تمام چیزوں سے مستغنی ہو کر اگر کوئی کام کرے تو فقط میری رضا کے لیے میری عبادت کرے۔ کتنی پیاری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے اس قدر۔ اور رمضان المبارک کی برکت دیکھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لوگوں کو ایسی 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو ان سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی خصوصیت دیکھیے گا، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر وہ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری خصوصیت سنیے گا، فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تیسری خصوصیت، فرمایا فرشتے دن اور رات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جنت سے فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے سج جا، آراستہ ہو جا، مزین ہو گیا کہ وہ مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ عبادت کریں گے، انہیں مشقت ہوگی، زحمت اٹھائیں گے، تو سج جا، آراستہ ہو جا، تاکہ وہ تھکے ہارے میرے اس گھر کے اندر آ کر آرام بھی پائیں، چین بھی پائیں، سکون بھی پائیں۔ اور 5ویں خصوصیت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بتائیں ہے یہ کہیں خصوصیات کہیں رکھی گئی ہیں؟ نہیں رکھی گئی۔ اس امت کو اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی، یہ کس کا صدقہ ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام کا، سونے دا صدقہ۔ اللہ دیکھے نا، کسی نے کہا تھا نا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے کی جہنم میں جانے کی بہت تجویز، مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ تو اس کی تو رحمت اتنی برستی ہیں اس مہینے کے اندر، ہر وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب افطاری کا وقت آتا ہے نا، افطاری کا وقت، فرمایا اللہ ہر روز افطاری کے وقت 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 60,000۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور رحمت کیا ہوگی یار؟ وہ کتنا کریم ہے
वो कितना रहीम है, वो कितना गफूर है, वो कितना मेहरबान है। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। समझ में नहीं आती वो इतना मेहरबान क्यों है। सब कुछ अपने बंदों पे निछावर कर देता है, जन्नतों के दरवाजे खोल के रख देता है कि बंदे अब तेरे लिए मुझ तक रसाई कोई मुश्किल नहीं हो गई। बंदे तू सजदा कर तो मेरी रहमत को पा लेगा, बंदे तू रोजा रख तो मेरी रहमत को पा लेगा। रमजान पूरा बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। और फिर इसमें रोजे की बरकत देखिए, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। अच्छा, रोजे मौला फर्ज क्यों किए? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन जाओ। रोजे क्यों फर्ज किए? ताकि तुम परहेजगार, और ये जो आयत का जुज़ है ना लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोजे का फलसफा है कि अल्लाह ने रोजा क्यों फर्ज किया। ये रोजे का फलसफा है, मेन पर्पस है, इसका मकसद है रोजे का असल। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह चाहता है कि वह तुम्हें परहेजगार और मुत्तकी बना दे। वो मालिक हमें परहेजगार मुत्तकी बनाना चाहता है। बल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, हमें मुत्तकीन बना के फिर खुद फरमाता है और जन्नत तो मुत्तकीन के लिए ही है, आखिरत तो मुत्तकीन के लिए ही है। कितना बेनियाज है वो मालिक, हमें मुत्तकी बनाना चाहता है। लेकिन अफसोस हम लोग रोजा रख के भी उसका मकसद हासिल नहीं कर सकते। ऐसा है कि नहीं? हम नहीं कर सकते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, फरमाया इब्न आदम का हर अमल इब्न आदम के लिए है, इल्ला सय्याम, फरमाया सिवाय रोजे के, फहुवा ली, अल्लाह फरमाता है वो मेरे लिए है, वाना उज्जी बिही, मैं ही इसकी जज़ा अता फरमाऊंगा। एक और मकाम पे नबी इस्लाम फरमाते हैं, फरमाया कि अस्सियाम ला रिया फीही, फरमाया कि रोजा ऐसी इबादत है इसमें रियाकारी दिखावा है ही नहीं। रोजा ऐसी इबादत है कि इसमें रियाकारी दिखावा है ही नहीं। काल अल्लाह तबाला, फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह इरशाद फरमाता है, फहुवा ली, रोजा मेरे लिए है, वाना उज्जी बिही, मैं इसकी जज़ा अता फरमाऊंगा, यादाउ तामउ व शराबउ मिन अजली, क्योंकि बंदा मेरी वजह से तो खाना पीना छोड़ देता है, अल्लाह की वजह से छोड़ता है ना। अच्छा, एक गल ईमानदारी नाल दसो, जब हम वुजू करने बैठते हैं हमें कोई देख रहा होता है? पानी कहां तक लेकर जाते हैं? मुंह तक लेकर जाते हैं, घुमा के वापस। अगर निकल जाए तो किसी ने देखा तो नहीं, बंदा क्यों नहीं नीचे ले जाता? मेरा रब देख रहा है। बंदे का एतकाद देखो, अल्लाह को अपने बंदे का ये एतकाद बड़ा पसंद है। सब कुछ है, मुंह के अंदर पानी चला गया, अब चाहता तो निकल जाता, लेकिन नहीं, मुंह के पुर्जों में घुमा के वापस फेंक देता है। मालिक को बंदे की अदा बड़ी पसंद आती है कि मेरा बंदा इस वक्त उसको कोई नहीं देख रहा, मुंह में पानी था, चाहता तो दो कतरे हलक से नीचे टपका लेता, लेकिन नहीं, बंदा जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मुंह में घुमा के वापस फेंक देता है। बंदे का एतिकाद देखिए। तभी तो अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से खाना और पीना छोड़ देता है। अल्लाह की रिजा की खातिर होता है ये रोजा, हम अल्लाह के लिए रखते हैं। लेकिन आज हम रोजों के मकासिद को भूलते जा रहे हैं। जो रोजे का मकसद था लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह में परहेजगार बनाना चाहता है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। मकसद हमसे छूट गया। मकसद तो था हम परहेजगार और मुत्तकी बन जाते। आप ही लोग कह रहे होते हैं कि यार उन्होंने देखो रोजा रख के झूठ बोलन दे, कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? उसको रोजे का मकसद, रोजे का फलसफा नहीं मिला उसे। हालांकि था तो ये। नबी इस्लाम की हदीस पाक सुनिएगा, आकल इस्लाम फरमाते मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, फरमाया कि जिस बंदे ने रोजा रखने के बावजूद भी बुरी बात कहना ना छोड़ी और रोजे पर अमल करना ना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है मालिक को, वो भूखा रहे या प्यासा रहे। फरमाया उसने तो मकसद
دیا تھا نا کہ روزے کا مقصد تم نے حاصل کرنا ہے. مقصد تھا پرہیزگاری اختیار کرنا. آنکھ کی بھی پرہیزگاری ہو, دل کی بھی پرہیزگاری ہو, ہاتھوں کی بھی پرہیزگاری ہو, زبان کی بھی پرہیزگاری ہو, کہ ہاتھ وہ چھوئے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو, قدم ادھر چل کے جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو, آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو, کان وہ سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, زبان وہ بولے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. جب بندہ اس سے ہٹتا ہے اور بندہ لغویات کے اندر پڑ جاتا ہے, بندہ برے کاموں میں پڑ جاتا ہے, روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس سے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اب وہ صرف بھوکا اور پیاسا تو ہے, لیکن اسے روزے کی اصل روحانیت نصیب نہیں ہوتی. اس کے سر سے فرض تو اتر جائے گا, روزہ اس پر فرض تھا تو فرض اتر جائے گا اس کے سر سے, لیکن روزے کا جو ثواب ہے, روزے کا جو اصل مقصد تھا, وہ بندے کو حاصل نہیں ہوگا. اصل مقصد کیا تھا؟ پرہیزگار اور متقی بننا. وہ اس کو اتقاء والی دولت اسے نصیب نہیں ہوگی. آج ہم یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھ کے بندہ جھوٹ بولے, کوئی کنٹراس بنتی نہیں ہے. روزہ رکھ کے بندہ ڈنڈی مار رہا ہو, تول پورا نہ تولے دکان پر, جھوٹ بول رہا ہو, دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہو, 2 نمبری کر رہا ہو, روزہ رکھ کے. لوگ بھی پھر کہتے ہیں دیکھو یار روزہ رکھ کے جھوٹ بولن دے, کیونکہ آج کل کسی چیز تک رسائی کوئی اوکھی تو نہیں ہے نا, بالکل ہی آسان ہے, بندے کو پتہ چل جاتا ہے. نہ کریں ایسا میرے بھائی, روزے کے اصل مقصد کو پائیں, روزے کے اصل مقصد کو حاصل کریں. روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے پرہیزگار اور متقی ہونا. روزہ صرف کھانے پینے اور شام تک اپنے آپ کو جماع سے روکے رکھنے کا نام فقط نہیں ہے, بلکہ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے رکھنے کا نام روزہ ہے. اصل مقصد اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے, روزے کی تعریف تو یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. تعریف تو ہم پر صرف تعریف صادق آ رہی ہے, ہم اس کا اصل مقصد تو حاصل نہیں کر پا رہے. اس کا اصل مقصد تھا کہ ہم اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرتے, ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے. روزہ رکھا تھا, روزہ رکھنے کے بعد ہماری کیفیت بدل جاتی. ہم سنتے تو قرآن کی تلاوت سنتے, ہم پڑھتے تو قرآن پڑھتے, پڑھتے تو نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے, ہم اگر کہیں کسی چیز کو دیکھتے تو رب کا کلام اور رب کا قرآن دیکھتے. لیکن ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جاتے. یہی تو وجہ ہے, رمضان پورا گزر جاتا ہے لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی نہیں آتی کیونکہ ہم نے روزے کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ روزے کا فلسفہ ہے کیا, روزے کا اصل مقصد ہے کیا. وہ یہی تھا کہ میرے بھائی روزہ رکھ لیا تو اب جھوٹ نہیں بولنا کسی سے, اب دغا بازی کسی سے نہیں کرنی, پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی, کسی دا کہاں چوری نہیں بڑھنا ہے جی, کسی دی توڑی نہیں چکنی, 2 نمبر کام نہیں کرنے. کیونکہ اگر ہم نے کیے ہم روزے کا مقصد فوت کر بیٹھے, مقصد ختم ہو گیا روزے کا. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی عبادت کو ذبح کر دیا, اپنی عبادت کو ختم کر دیا. آئیں آج کے اس درس قرآن سے یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم روزہ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں گے, اور رکھیں گے بھی صحیح روزہ انشاءاللہ. روزہ رکھیں گے اور مکمل روزے رکھیں گے, کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں. ہم نے سنا ہوتا ہے کسی مولوی صاحب سے, جی بیماری ہوئی تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ تو آئیں آج کے اس درس قرآن سے یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل میرا اور آپ کا نہ تو کوئی روزہ چھوٹے گا, نہ ہی رمضان میں کوئی نماز چھوٹے گی.